السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقا پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانا، نیکی کرنا، وذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا، اور کہو، للناس، لوگوں کے لیے، حسنا، بھلائی، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم، پھر تولیتم، پھر گئے تم، الا، مگر قلیل، بہت تھوڑے تھے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم معرضون، اعراض کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے تھے، جن وعدوں کو پورا کرنے کا ان لوگوں نے عہد کیا تھا۔ وہ وعدے کیا تھے؟ سب سے پہلا وعدہ تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ اللہ نے پہلا وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ دوسرا وعدہ کیا تھا؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کریں گے، حسن سلوک کریں گے۔ جاہلیت میں والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، اور اب بھی یہی حال ہوتا جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھرانوں میں بھی اس طرح کئی جگہوں پہ پایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا، ماں باپ کو مارتے ہیں بچے، استغفر اللہ۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا کہ میرے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کے بعد والدین وہ واحد ذات ہے جو آپ کو دنیا میں لے کے آئی۔ وذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی والمساکین، عزیزی جو قریب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اللہ نے کہا حسن سلوک کرنا ہے، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور یہ یتیمی 18 سال سے، یعنی جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، یا بچی یا بچہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر یتیمی کا لیبل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اب بالغ ہو گیا ہے، وہ خود کما سکتا ہے، خود کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ تو 18 سال سے پہلے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے وہ یتیم ہے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے شفقت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ایسے اپنی فنگرز کو دکھایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اس طرح وہ شخص میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ والمساکین، اور مسکین وہ ہوتا ہے جو کماتا تو ہے لیکن اس کی کمائی اس کے خاندان کے لیے، اس کے قبیلے کے لیے، اس کے گھر کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، تو اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ پیار سے بات کرنا، یہ سب حکم ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کی بات کرنا، اچھی بات کرنا۔ اگر ہم کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو اس کا برا بھی نہ چاہیں، اگر ہم کسی کو اچھی بات نہیں کہہ سکتے جس سے اس کا دل بہل جائے تو ہمیں اس کو دل کو توڑنے کا بھی حق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کو معاشرے میں زندگی کیسے گزرتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں کیسے موو کرنا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت حد تک سدھر جائے۔ اور یہی جو چیزیں ہیں یہ ہم نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں کرتے، اللہ کے سوا بھی لوگوں کو پوچھتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، اللہ کے سوا ہم اور سب سے مانگ لیتے ہیں لیکن اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہم اپنے عزیزی قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے ہم نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، وہ ہمارے گھر آ جائیں تو ہمارے منہ بن جاتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا، یتیموں اور مسکینوں کو تو ہم دیکھنا نہیں پسند کرتے۔ تو یہ سب جو عہد بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے، یہ حکم امت محمدیہ کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آج ہمیں یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں، اگر یہ آیت ہمارے سامنے آئی ہے، تو اگر ہم میں سے کوئی ایسا کام کرتا تھا جو اس کے خلاف تھا تو ہم نے اب اپنی اصلاح کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔
ہم اگر اپنی اصلاح کریں گے تبھی ہمیں اس سے ہدایت ملے گی، تبھی یہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے لیے بھلائی کی بات کریں، یعنی لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کریں۔ آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، آپ کی وجہ سے کوئی آزمائش میں نہ ہو، آپ جہاں پہ بھی جائیں وہاں پہ آسانیاں پھیلاتے جائیں، وہاں پہ خوشیاں پھیلاتے جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے آنے سے لوگ خوش ہوں، آپ کی عزت کریں، یہ نہ ہو کہ جب آپ اٹھ کے جائیں تو لوگ کہیں کہ اچھا وہ چلا ہی گیا۔ ایسا اپنی ذات کو نہیں بنانا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ نے کہا نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ دونوں لنک اللہ نے ساتھ ساتھ دیے، جہاں پہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے، وہاں پہ زکوٰۃ بندے اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس لیے دونوں کا حکم اکٹھا آتا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے اس کا حکم اکٹھا آئے گا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ثم پھر تولیتم، پھر گئے تم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ہم سے وعدہ لیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ اللہ جو آپ وعدہ کر رہے ہیں ہم ان کو ضرور پورا کریں گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم پھر گئے۔ الا قلیلا منکم، لیکن تم میں سے تھوڑے تھے جو ان پر ثابت قدم رہے، تھوڑے تھے جو اس پر عمل کرتے رہے، بالکل تھوڑے تھے۔ باقی جو اکثریت تھی انہوں نے کیا کیا؟ موڈیزون، اعراض کر لیا، یعنی منہ پھیر لیا۔ جب ان پر مصیبت آتی، عذاب آتا تو وہ تب اللہ سے معافی تلافی کرتے اور اللہ سے کہتے جو بھی آپ ہم سے وعدہ لیں گے ہم اس کو پورا کریں گے۔ جیسے ہی وہ وعدہ کرتے اور اللہ تعالیٰ ان سے مصیبتوں کو دور کرتے تو وہ دیکھتے کہ اب ہم آزمائشوں میں نہیں ہیں تو وہ فوراً منہ پھیر لیتے۔ یہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی۔ اب ہم نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ فال کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے؟ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارا ماں باپ پریشان ہے، ایسا تو نہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی دل آزاری تو نہیں کر رہے، ہم اپنے ماں باپ کو اف تو نہیں کہہ رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، تمہارا ماں باپ جو بھی تمہیں کہے سوائے شرک کے اس کی ہر بات مان لو، سوائے شرک کے ہر بات، اس کا ہر حکم مانو۔ ماں باپ کا کتنا زیادہ فضیلت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن ہم آج کل بھولے ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سامنے ہیں، ہمیں ان کی عزت کیسے کرنی چاہیے، ہمیں ان کی ویلیو ہی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں ان کی طرف کہ ہم جو بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں کیا وہ ان کے دل پر گراں گزرتی بھی ہے کہ نہیں، ان پر دل پر کیسی گزرے گی، ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے، آپ پرانے دور کے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم ماڈرن دور میں جی رہے ہیں، آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ بچے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ماں باپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آگے ہم پڑھتے ہیں وَإِذْ، اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم، پکا وعدہ تم سے، لا تسفکون، کہ نہ بہاؤ گے، دماءکم، خون، ولا تخرجون، اور نہ نکالو گے، انفسکم، اپنی جانوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم، اقرار کیا تم نے، وانتم، اور تھے تم، تشہدون، گواہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوسرے وعدے کی بات کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ کون سا وعدہ تھا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنوں سے مراد یعنی مسلمان بہن بھائی ہیں تو وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا لیا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی ان کو جلا وطن نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ثم پھر اقررتم، اقرار کیا تم نے، اور تم تو گواہ تھے۔ اس آیت میں کتنے 3 باری لفظ آئے، میثاق، پکا وعدہ کیا، اقررتم، اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ بھی تھے۔ یعنی سب سے پہلے تم نے وعدہ لیا، پھر تم نے اقرار بھی کیا کہ اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر گواہی بھی دی۔ اس کے پیچھے ایک تاریخ کا واقعہ ہے، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہود کے کچھ قبائل تھے، یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ یہ 3 قبائل ایسے تھے جو مدینہ میں آ کر بس گئے تھے۔ یہ یہودی تھے اور انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ آخری نبی
مدینہ میں آ کے بسیں گے تو اس علاقے میں رہے جہاں پہ آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا. وہ تینوں وہاں پہ جا کے رہنے لگے، لیکن ان تینوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، ایک دوسرے کے خلاف تھے. حالانکہ یہود تھے، تورات پر یقین رکھنے والے تھے، ان کو تو چاہیے تھا کہ ایک امت بن کر رہتے، آپس میں اختلافات نہ کرتے، لیکن ان تینوں قبائل کی آپس میں بنتی نہیں تھی. اب کچھ مشرک عرب کے وہ بھی وہاں پہ تھے. وہ دو قبیلے کون سے تھے؟ اوس اور خزرج، یہ دو قبائل تھے. انہوں نے کیا کرنا، اپنی دنیاوی مفاد کے لیے ان کے ساتھ تعلق بنا کر رکھتے تھے. ٹھیک ہے، دنیاوی مفاد کے لیے تعلق بنا کر رکھتے تھے. جیسے آج مسلمان یورپین کنٹریز کے ساتھ دنیاوی مفاد کے لیے کوئی نہ کوئی لنک بنا کے رکھتا ہے کہ ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے تو ہماری آمد و رفت اچھی ہوگی. اسی طرح ان تین قبائل کا ان دو قبائل سے اچھے تعلقات تھے. جو اوس اور خزرج تھے یہ یہود کے ساتھ تعلقات بناتے تھے، لیکن ان میں بھی آپس میں اختلافات تھے. جو بنو قریظہ تھا وہ اوس کے ساتھ تھا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، یعنی 5 قبیلے آپس میں 2 بن گئے، بنو نذیر اور اوس، بنو قینقاع، بنو نذیر اور خزرج، یہ 2 قبائل آپس میں جڑ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال پہلے، یعنی جب مدینہ سے آنے کے پہلے وہاں پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی. تو اوس اور خزرج کی مدد کے لیے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر نے ان کی مدد کی. جب اوس اور خزرج آپس میں آمنے سامنے ہوئے، یعنی مقابل میں ہوئے، ان دونوں کے آپس میں جنگ ہوئی، تو یہ جو ان کے ساتھی تھے یہ بھی آمنے سامنے ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا، وعدے کو توڑ دیا. اللہ نے کہا تھا نا تم نے اپنے بہن بھائیوں کو نہیں مارنا، یعنی جو تمہارے مسلمان بہن بھائی ہیں تم نے ان کے نہیں قتل کرنا. لیکن جو اوس کے ساتھ قبیلہ تھا، جو خزرج کے ساتھ قبیلہ تھا، انہوں نے اس بات پر عمل نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا، قتل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہم اس کی مزید تفصیل پڑھتے ہیں تو ہمیں مزید کلیئر ہو جائے گا. ثم پھر تم ہاؤلائی وہی لوگ ہو، تقتلون قتل کیا، انفسکم اپنی جانوں کو، وتخرجون اور نکالتے تھے، فریقاً ایک فرقہ، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھر سے، تظاہرون مددگاری کرتے تھے، علیہم اوپر ان کے، بالاسم ساتھ گناہ کے، والعدوان اور سرکشی کے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہم سے پہلے وعدہ لیا، پھر تم نے کیا کیا، دوسری قبیلوں سے، دوسری قوم کے قبیلوں سے، یعنی مشرکوں سے مل کر تم نے اپنے ہی بہن بھائیوں کو قتل کیا. وَتُخْرِجُونَ مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ پھر تم نے اپنے ہی بہن بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکالا. یعنی جب جنگ ہو تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ سامنے والا ہمارا بہن ہے، ہمارا بھائی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ نہیں دیکھتا. وہ پھر جنگ میں اس کو ہار جیت کا ہوتا ہے، تو وہ سامنے والی کی عزت کو نہیں دیکھتا، کچھ بھی نہیں دیکھتا. تو انہوں نے کیا کیا تھا، ایک تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نے مارنا نہیں، انہوں نے وہ بھی قتل کیے. اللہ نے کہا تھا اپنے بہن بھائی کو جلا وطن نہیں کرنا، تو وہ بھی انہوں نے کیا. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے تو ان لوگوں کی مدد کی، ان کے ساتھ مل کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سرکشی کی. اوس اور خزرج کے ساتھ یہ 3 قبائل مل گئے اور آپس میں جب مقابل میں آئے تو ان تینوں قبیلوں نے بہت زیادہ جھگڑا فساد کیا، جس کی بنا پر ان میں اور اختلافات پیدا ہو گئے. آگے پڑھتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، وَإِن يَأْتُكُمْ اور اگر آئے تیرے پاس اسارا قیدی، تفادہم چھڑاتے ہو ان کو، وَهُوَ اور وہ محرم حرام ہے، علیکم اوپر تمہارے، اخراجہم ان کا نکالنا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 احکامات دیے تھے. پہلا تھا قتل نہیں کرنا، دوسرا تھا جلا وطن نہیں کرنا، تیسرا تھا ظلم و زیادتی نہیں کرنی، اور چوتھا تھا کہ اگر تمہارا بہن بھائی کسی کی قید میں ہے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑوانا ہے. ٹھیک ہے، فدیہ دے کر تم نے چھڑوا لینا ہے. اب اوس اور خزرج کی مدد میں جب کوئی بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے قبائل میں سے کوئی آدمی قید میں چلا جاتا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی قوم سے کہتے تھے کہ ہمارا فلاں بندہ اوس اور خزرج کی قید میں ہے تو تم لوگ چندہ اکٹھا کرو، فدیہ، تاکہ ہم اس کو دے کر اس کو چھڑا لیں. دیکھیں پہلے 3 احکامات کا پامال کر دیا، ان کو مانا نہیں، قتل بھی کیا، جلا وطن بھی کیا، ظلم و زیادتی بھی کی. لیکن جہاں پہ بات آئی
کہ اب ہم نے اپنے بہن بھائی کو چھڑانا ہے اپنے ہی مفاد کے لیے، فائدے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، اس حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ حکم ایسا تھا جو ریاکاری میں بھی شمار تھا، یعنی جو ان کے لیڈرز تھے، جو بڑے بڑے وہاں کے بنتے تھے، اسکالرز تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہماری کتاب تورات میں ایسا حکم ہے، تو اب ہم نے چندہ اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہم اپنے بہن بھائی کو چھڑا سکیں۔ اور لوگ ان کی عزت کرتے تھے اس لحاظ سے کہ یہ دیکھو ہمارا کتنا اچھا لیڈر ہے، اس کو کتنا خیال ہے، ٹھیک ہے۔ افتؤمنون، کہ تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب کے حصے پر، وتکفرون، اور کفر کرتے ہو بعض پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو انکار کر دیتے ہو، یعنی جو پہلے 3 احکامات تھے ان کو تم نے انکار کر دیا، ان پر عمل نہیں کیا، اور اب جہاں پر چھڑانے کی بات آئی اس پر تم نے عمل کر لیا۔ یہ کیسا تمہارا دین تھا، یہ کیسا تمہارا ایمان تھا؟ فما، پس کیا جزاء و سزا ہے، من یفعل، اس شخص کے جو کرے، ذالک، ایسا، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی، رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے کیا سزا ہے جو ایسا کرتا ہے، جو دین کے کچھ حصے پر ایمان لاتا ہے اور کچھ حصے کا انکار کر دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے۔ آج کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی نا کہ ہمیں جو آیت ٹھیک لگتی ہے، ہمیں جو لگتا ہے کہ اس پر عمل کرنا آسان ہے، ہم وہ بات کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تھوڑی سی محنت لگے گی، تھوڑی سی مشقت کرنا پڑے گی، ہم اس کا فوری طور پہ انکار کر دیتے ہیں۔ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی روزے کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں ہم بھوکے نہیں رہ سکتے، ہم روزوں کا انکار کر دیتے ہیں، ہم روزے نہیں رکھتے، ہمارے پاس اچھا بہانہ ہوتا ہے کہ ہم سے نہیں بھوکا رہ جاتا۔ ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہماری تو زکوٰۃ بنتی نہیں، ہمارا تو اس طرح ہم 100 اپنے لیے بہانے نکال لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہم بھی کوئی کتاب کے حصے پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی کتاب کے حصے پر انکار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہی تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کیا سزا ہوگی اس شخص کے لیے جو ایسا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی بتا دی، خزی، رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو ایسا کرتا ہے پھر وہ دنیا میں ہی رسوا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی رسوا کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ یوم القیامت، اور قیامت کے روز، یردون، پھیرے جائیں گے، الی، طرف، اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کا روز ہوگا تو ان کو سخت عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ کبیرہ۔ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے انجام کتنا سخت ہے۔ جو دنیا میں محض چند مفاد کے لیے، چند فائدوں کے لیے انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، ساتھ بے خبر، اما، ساتھ اس چیز کے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تم جو چھپ کر دوستیاں پال لیتے ہو کسی غیر مسلم سے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو تم منصوبے بناتے ہو، جو تم چھپ کر ایک دوسرے کے لیے چالیں چلتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان سب کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ کمبخت ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے اپنی زندگی کو خرید لیا۔ انہوں نے زندگی کی دنیا کو زیادہ ترجیح۔ زندگی کی دنیا کو کون ترجیح دیتا ہے؟ جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم آج ہیں، کل اگر نہیں بھی ہوں گے تو کون ہمیں اٹھا کر لائے گا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، ہمارے باپ دادا میں سے تو کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ اپنی دنیا کو ہی، دنیا کی تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں زندگی میں کہ ہمیں کوئی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے اپنی زندگی یعنی دنیا کی زندگی کو خرید لیا۔ فلا، پس نہ یخفف، ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب۔ استغفر اللہ۔ ولا ہم، اور نہ وہ ینصرون، مدد دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی۔ یہاں پہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں لے کے جاتے ہیں، کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ
سکون ہو جائے، ہماری تکلیف دور ہو جائے. تو لیکن یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا عذاب تم سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی تم مدد دیے جاؤ گے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وقفینا پے در پہ، یعنی ایک کے بعد ایک، من بعد ہی بعد اس کے بالرسولی 7 رسول. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب بھی دی اور ان کے بعد رسول بھیجے. یعنی سلسلہ ختم نہیں ہو گیا. اگر ایک رسول دنیا میں آیا تو اس کی وفات کے بعد سلسلہ اللہ نے ختم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پے در پہ، یعنی جب ضرورت پڑی اپنے انبیاء کو بھیجا. واتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بینات واضح دلائل، یعنی اس کو معجزات سے نوازا، اس کو واضح دلائل دیے. وَيَدْنَاهُ اور قوت دی اس کو بالروح القدس، پاک روح کے ساتھ. پاک روح سے مراد یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام تھیں تو تب ان کے پاس ایک فرشتہ آیا آدمی کی شکل میں، تو انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی. تو وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس خوشخبری لے کے آئے ہیں، اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکردار ہوں، تو میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی حکم کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ کن فرماتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور ان کا حمل ٹھہر گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر پیدائش ہوئی. تو یہ اسی چیز کا واقعہ آیا ہے. افکلما کیا پس جب کبھی جاکم آئے تمہارے پاس رسول بما ساتھ اس چیز کے لا تہوا نہیں پیروی کرتے انفسکم اپنی جانوں کی. سوری یہاں پہ آتا ہے لا تہوا نہیں جی چاہتے، یعنی نہیں تمہارے جی چاہتے، انفسکم تمہارے نفس، استکبر تم تکبر کیا تم نے، ففریقن ایک فریق نے، کذب تم جھٹلایا، وفریقن اور ایک فریق نے تقتلون قتل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے رسول آپ کے پاس آئے ہدایت کے لیے، واضح دلائل بھی لے کر آئے، معجزات بھی اللہ نے ان کو دیے، تو تمہارے نفس نے ان کی پیروی نہیں کی، ان کے حکم نہیں مانے، تم نے الٹا کیا کیا؟ استکبر تم نے تکبر کیا. اور ایک فرقہ ایسا تھا جس نے جھٹلا دیا پیغمبروں کو، ان کی باتوں کو ہی نہیں مانا، انکار کر دیا. اور ایک فرقہ ایسا تھا جس نے انبیاء کرام کو قتل کر دیا. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک دن میں یہ لوگ 70 انبیاء کو قتل کرتے تھے. استغفر اللہ. تو انہی فرقوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک فرقہ ایسا تھا جس نے تکبر کیا اور ان کی بات مانی ہی نہیں اور انکار کر دیا، اور دوسرا فرقہ جس نے انبیاء کرام کو قتل کر ڈالا. وقالو اور کہتے تھے قلوبنا ہمارے دل غلفن پردہ ہے. وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردہ ہے. پردہ کس طرح؟ جیسے ایک پیالہ ہوتا ہے، پیالے میں اگر پانی بھر دیا جائے تو فل ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی ایسے کرتے تھے کہ ہمارے دل نور سے بھرے ہوئے ہیں، لہٰذا اب اس میں مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے جو کام ہم کر رہے ہیں، جو اعمال ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ خوبصورت بھی ہیں اور وہ تسلی بخش بھی ہیں، اور یہی اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو وہ یہ لوگ کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردہ ہے، اب ہمارے اندر مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ کی، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً پس تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے دلوں پر پردہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہوئی ہیں، ان کے گناہوں کے سبب، ان کی آیات کا انکار کرنے کے سبب، ان کے تکبر کرنے کے سبب. ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. کیوں؟ بکفرہم، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. استغفر اللہ. پھر فرمایا فقلیلا ما یؤمنون، بس تھوڑے سے تھے جو ایمان والے تھے، تھوڑے سے تھے جنہوں نے اللہ کی بات مانی، تھوڑے سے تھے جو اس کے پیغمبر کی راہ پہ چلتے تھے، تھوڑے سے تھے. باقی اکثریت جو تھی انہوں نے انکار کیا یا نبیوں کا قتل کیا. اللہ اکبر.
آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔